قابل قدر احترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے ہمیں جمعے جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ معزز سامعین، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ میرے موضوع سے متعلقہ ہیں۔ آج ہمارا موضوع رضا بالقضاء، جسے رضا بالقدر بھی کہہ دیا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر، اللہ کے طے کیے ہوئے فیصلوں پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، اس پر انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ اب اس سے متعلقہ انشاءاللہ ایک دو آیات ہیں، ان کی تفصیل اور تشریح کے بعد ایک دو واقعات اسی سے متعلقہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ آزمانا، اس کا معنی آزمائش کرنے کے بھی آتے ہیں، امتحان کرنے کے بھی آتے ہیں، جانچنے کے بھی آتے ہیں، پرکھنے کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی اسی لیے ہے، اور انسان کو اس میں بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی کاروبار، زراعت، تجارت، اموال کے اندر کمی بیشی کے ذریعے سے، اور کبھی تمہارے اپنے اعزاء، اقارب، رشتہ دار، اولاد، والدین، ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلانے کی صورت میں۔ لیکن بہرحال فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور پھر ان صبر کرنے والوں کی آگے تھوڑی بہت تفصیل بھی بیان فرمائی، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا انا للہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کیا چیز ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی جو صبر کرنے والے، صبر کی طرف قدم بڑھانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں، جن کو اللہ جنت کے قریب کر دیتے ہیں، اپنی رضا کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، جتنے بھی مصائب تمہیں آتے ہیں، جتنے حادثات تم پہ گزرتے ہیں، فرمایا کہ وہ سارے کے سارے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتے ہیں، یعنی تمہارے گناہوں کا خمیازہ ہوتا ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر معزز سامعین، ایک حدیث مبارکہ حضرت مصعب ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر جو موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے وہ تلاوت کی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الناس اشد بلاء، کہ سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان اللہ تعالیٰ کس سے لیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ شدید جو ابتلاء اور آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے لیتے ہیں۔
اور فرمایا کہ پھر جو انبیاء کے قریب ہوتا ہے ان پر آزمائش آتی ہے، اور پھر جو ان کے قریب ہوتا ہے پھر وہ آزمائش ان پہ آتی ہے، یعنی درجہ بدرجہ آزمائش اسی اعتبار سے نازل ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین، اب اگر ہم حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جیسی ذوات مقدسہ، نفوس مقدسہ کو دیکھیں تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جتنی آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں وہ بھئی ہمارے لیے بہت بڑے حوصلے کا سامان ہے۔ اس میں سیدنا انبیاء حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کر لی جائے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کر لی جائے، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کر لی جائے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات کر لی جائے، موسیٰ عیسیٰ کی بات کر لی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لی جائے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں مصائب سے، آلام سے پر نظر آتی ہیں۔ کہاں جنتوں کا مقیم ہونا، اور پھر دنیا کے اندر آ کے جو ہے وہ افتراق اور جدائی کا پڑ جانا، بے لباس ہو کر زمین پہ آ جانا، اور پھر پکار کے اللہ کو یاد کرنا، اور پھر اللہ کا پکار کو قبول کرنا، اور پھر جا کے حضرت اما حوا اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ملانا، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جس سے یہ گزرے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر اتنی آزمائشیں آئیں کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام ایک روایت کے مطابق 17 سال اور ایک روایت کے مطابق 18 سال مرض کے اندر مبتلا رہے، اور ایسا مرض تھا، ایسی آزمائش تھی کہ سب اسباب دنیا، مال و متاع، جانور، گھر، رشتہ دار اور اولاد، سب کچھ فنا ہو گیا، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، ایک بیوی ان کے پاس رہی۔ اور پھر معزز سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تو حالت مرض میں بھی اللہ کے شکر کے ترانے زبان پر تھے، شفا میں بھی وہی شکر کے ترانے زبان پہ ہیں۔ اور پھر جب اللہ نے ان کی تعریف کی تو کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے پیغمبر میرے بندے ایوب کو بھی یاد رکھو، نعم العبد، وہ کتنے ہی اچھے بندے تھے، انہو اواب، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کرنے والے تھے۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مصائب میں ڈال دیتے ہیں، ان پر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ آنے والی تکلیفیں اور پریشانیاں یہ 2 طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ بسا اوقات یہ اللہ کی گرفت ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور رحمت بن کے آتی ہے۔ اب کسی نے سوال کیا کہ کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی یہ مصیبت یہ اللہ کی گرفت ہے، اللہ کی پکڑ ہے، یا اللہ کی رحمت اور نعمت ہے؟ تو فرمایا کہ جب پریشانی آئے اگر دھیان اور توجہ فوراً اللہ کی طرف چلا جائے، اللہ کی طاعت اور بندگی کو جی چاہے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت بن کے آئی ہے۔ اور فرمایا کہ جب تکلیف آنے پہ بے راہ روی اور ضلالت و گمراہی میں جانے کا دل کے اندر اشتیاق پیدا ہو اور اللہ کی طرف دھیان اور توجہ بالکل نہ جائے تو پھر یاد کر لو، یاد رکھو کہ یہ پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ تم پہ آ چکی ہے۔ اس لیے معزز سامعین، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو انسان کو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اب معزز سامعین، اب یہ جو دنیا ہے در حقیقت یہ خدا کی دنیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نظم و نسق ہے، اس کو ہر 2 طرح سے انسان کے لیے بطور آزمائش کے بنایا ہے۔
یہاں پہ معزز سامعین، جہاں پریشانی آزمائش ہے، جہاں پہ بیماری آزمائش ہے، جہاں پہ یہاں پہ غم آزمائش ہے، وہیں خوشی بھی آزمائش ہے، راحت بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت دے کر انسان کو عمل کے ذریعے سے آزماتے ہیں، اور جب نعمت چھینتے ہیں تو رد عمل کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، اور انسان کی آزمائش کرتے ہیں کہ جب میں اس کو نعمت دوں گا تو اس نعمت پر یہ عمل کیسے کرے گا، اور جب میں نعمت چھینوں گا تو پھر اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ دو رخا امتحان ہے، دو رخا امتحان ہے، ہر طرف سے انسان آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے اسلاف نے لکھا کہ اگر انسان اس چیز کو سمجھ جائے اور یہ چیز اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، ہر طرح سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، تو پھر آزمائشوں کو پہچاننا اور ان چیزوں کو صحیح طریقے سے، صحیح رخ سے دیکھ کر ان کو برداشت کرنا اور پھر ان کو سمجھنا اور اپنے عمل کو سیدھا کرنا، یہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب آزمائش کا ہی نہ پتہ ہو تو پھر معزز سامعین بہت خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اور جو لوگ اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، لیٹے ہونے کی حالت میں، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ کائنات، یہ اس کا نظام، یہ بلا وجہ آپ نے بے فائدہ پیدا نہیں کر رکھا، بلکہ اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش اور امتحان لینا۔ وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں اور پھر کہہ اٹھتے ہیں سبحانکا، فضول چیزوں کے پیدا کرنے سے آپ کی ذات پاک ہے، نتیجے کی برائی سے فقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب کی صورت میں آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ تو معزز سامعین، بہت سے ایسے واقعات ہر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بیمار اور مریض آدمی پر گزر ہوا۔ میں اور آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، تھوڑی سی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، فوراً مضطرب ہو جاتے ہیں اور اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا ان لوگوں کے بھی حالات سن لیجئے بھائی۔ فرمایا کہ اب وہ جب اس کو دیکھا، کوڑ کا مریض تھا، جزام کا مریض تھا، فالج کا اس کے اوپر بھی جھٹکا لگ چکا تھا، آنکھوں کی بینائی بھی نہیں تھی، جسم اتنا گل سڑ چکا تھا کہ کیڑے اندر پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب قریب ہوئے تو زبان سے سنا، زبان سے ادا ہو رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو فوراً رک گئے اور قریب آ کے کہا اتنی بیماریاں، اتنی تکلیفیں، کیا چیز ہے جس نے تجھے اللہ کے شکر کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، ان تمام بیماریوں کے باوجود اللہ نے جو نعمت مجھے عطا کر رکھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت کسی اور کو عطا نہیں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے اپنی محبت میرے دل میں ڈال رکھی ہے، اب وہ محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میرے چاہے جسم کا ایک ایک بال اور کھال، گوشت پوست سب کچھ اڑ جائے، لیکن میں اللہ کی محبت میں اس کے شکر سے کبھی باز نہ آؤں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لے اپنا ہاتھ آگے دے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی۔ یہ تو معجزات عیسیٰ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو، لا علاج مریضوں کو شفا عطا فرماتے تھے، اب دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے شفائیں عطا فرما دی، بالکل جسم ایسے تندرست ہو گیا جیسے کبھی بیماری آئی ہی نہیں۔
تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ آدمی فوراً سجدے میں گر گیا اور کہا کہ الہ العالمین، جب مصیبت تھی، بیماری تھی، آزمائش تھی، تب بھی اللہ کا شکر تھا، آپ ہی کے ترانے تھے، اب اگر آپ نے مجھے صحت دے دی ہے، اب بھی زبان آپ کے شکر کے لیے میں نے جو ہے وہ یہ آپ کے لیے میں نے اس کو وقف کر دیا ہے، آپ کا شکر ہوگا، میری زبان ہوگی، اس کے علاوہ کبھی میری زبان پر اور کوئی چیز اور کوئی کلمہ نہیں آئے گا۔ تو معزز سامعین، اسی طرح قوت القلوب کے اندر اور ایک اور کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تنبیہ الغافلین دوسری کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک اللہ کے بزرگ تھے حضرت عمران ابن حسین، اور بلکہ صحابہ میں سے ہیں، بہت سی روایات بھی ان سے مروی ہیں۔ ان کو ایک بیماری تھی پیٹ کی، اور بہت شدید بیماری تھی، تو فرماتے ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے ان کا اتنا برا حال تھا کہ 30 سال سے صاحب فراش تھے، 30 سال اسی بیماری میں گزرے۔ فرمایا کہ اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ اپنی کروٹ بھی مرضی سے بدل نہیں سکتے تھے، چارپائی کے نیچے جو ہے وہ ایک سوراخ کیا ہوا تھا، نیچے برتن رکھا ہوا تھا، بول و براز وہیں پہ کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد تھے حضرت مطرف، وہ اپنے بھائی ابو الاعلیٰ کے ساتھ بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس تشریف لائے، تو جب حالت دیکھی تو رہا نہ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے۔ تو استاد صحابی رسول تھے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ، جب شاگردوں کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم غم کیوں کرتے ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، بلکہ میں اس کو نعمت سمجھتا ہوں۔ اور پھر جب ان کی بے چینی کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اچھا چلے میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ میری زندگی میں یہ بات کسی اور کو تم بتاؤ گے نہیں۔ تو شاگردوں نے وعدہ کر دیا، حضرت مطرف نے اور ابو الاعلیٰ نے، نہیں بتائیں گے، بتائیے کیا بات ہے۔ تو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ جب سے یہ بیماری مجھ پر حملہ آور ہے، اس بیماری کی وجہ سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے انعامات سے نواز رکھا ہے، وہاں پہ ایک نعمت اللہ نے مجھے یہ بھی عطا فرما رکھی ہے کہ اللہ نے غیب کے کچھ پردے مجھ سے اٹھا لیے ہیں۔ اب فرشتے میرے سامنے آتے ہیں اور مجھے سلام کرتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کے سلام کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ نے اطمینان کی وہ کیفیت مجھے عطا کر رکھی ہے کہ بیماری سے چاہے جسم کا برا حال ہے لیکن روحانی بہت ترقی مل رہی ہے۔ بات سمجھے نا؟ اب دیکھیں ہم بھی، ہمارے ہاں بھی بیمار ہوتے ہیں، اب ہم بیماروں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی پکڑ میں ہے، معاذ اللہ۔ یہ صحابی رسول تھے بھائی، اب ان کے لیے کیا پکڑ آنی تھی اللہ کی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا، 18 سال بیمار رہے۔ انبیاء تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں بھائی، انبیاء سے تو گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے معزز سامعین، مرض الوفات میں یا ویسے کسی کو بیمار دیکھ کر میرے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی نامناسب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ ہمیں کیا علم کہ اللہ کی گرفت ہے، یہ بطور نعمت بن کے یہ بیماری اس کے ہاں آئی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اپنے محبوب بندے کے گناہوں کو اسی دنیا کے اندر بیماریاں بھیج کر، پریشانیاں بھیج کر، مصائب بھیج کر سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ جب میرا بندہ میرے سامنے آئے کوئی گناہ اس کے ذمہ نہ ہو، وہاں پہ صرف انعامات یہ دیکھے۔ اس لیے معزز سامعین بیمار، اور یاد رکھیے بھائی، اب جو جس گھر کے اندر مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، گھر والے بھی کوفت کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی حوصلے کی بات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ گھر میں کوئی اپاہج ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحت مندوں اور تندرستوں کو رزق دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو بھائی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے۔
اور البتہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ آزمائش بہرحال آزمائش ہی ہوتی ہے بھائی۔ ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تنبیہ الغافرین اور تفسیر تبری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر میں تھے، سواری پہ سوار تھے، دوران سفر پتہ چلا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو وہیں پہ سواری کو روکا، وضو کیا اور 2 نفل پڑھے، تھوڑی دیر کے لیے دعائیں کی اور پھر سواری پہ سوار ہو کے سفر کو شروع کر دیا۔ اب ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل جو کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ عمل کیا ہے۔ فرمایا کہ مجھے بیٹی کی وفات کی خبر ملی، اب مجھے اس پر صبر کی ضرورت تھی، اور اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اس لیے میں نے نماز پڑھی، اللہ سے صبر مانگا، اب میرے دل میں اللہ نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے وہ واپس لے لی ہے۔ اس لیے معزز سامعین، آزمائشیں پریشانیاں آئیں، اور یاد رکھیے بھائی، ایک آخری بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال ہی رہے ہیں تو کر ہی دیتا ہوں بھائی، کہ کبھی بھی عجب اور تکبر نہ کریں، اپنی صحت کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، ثروت کی وجہ سے کبھی بھی جو ہے وہ زبان پر آپ کے عجب کے کلمے نہ آئیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک آدمی تھا، بلکہ خطبات فقیر میں حضرت جی نے خود یہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، وہ اتنا صاحب جائیداد تھا کہ 3 ریلوے کے اسٹیشن اس کی زمینوں میں آتے تھے، اور وہ ایک جگہ، ایک چوراہے پہ کھڑا ہو کر، ایک چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اترا کر کہنے لگا، لوگوں تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ تمہارے پاس دنیا آئے گی کہاں سے، میں تو اس وجہ سے پریشان ہوتا ہوں کہ میں دنیا لگاؤں کہاں پہ۔ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی، اللہ کے فیصلے حرکت میں آ گئے۔ اب 2 بیٹے تھے، ایک کو نشے کی لت لگ گئی، دوسرے کو عیاشی کی لت لگ گئی۔ اور یاد رکھیے، علماء نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ اللہ کبھی بھی مال دے کر واپس نہیں لیتے سوائے 3 صورتوں کے۔ جب انسان مال کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس مال کو واپس لے لیتے ہیں، اور مال کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ اور عشر وغیرہ۔ اور انسان کے پاس سے اللہ تعالیٰ کبھی مال واپس نہیں لیتے جب تک کہ یہ زنا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر مالدار زانی بن جائے تو تب بھی اللہ کے فیصلے حرکت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال کو واپس لے لیتے۔ اور دوسرا، کبر کی وجہ سے، عجب کی وجہ سے بھی اللہ مال واپس لے لیتے۔ تو بہرحال بھائی، یہاں بھی اللہ کے فیصلے، اللہ کی مشیت حرکت میں آئی۔ ایک نشے پہ لگ گیا، دوسرا عیاشیوں میں لگ گیا، اور خود جو ہے وہ موذی مرض کا شکار ہو گیا۔ اب ساری جائیدادیں، ساری زمینیں، سب اسباب وہ بکتے بکتے یہ اتنے مجبور ہو کے رہ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت جی نے خود یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس چوک میں کھڑے ہو کے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا آئے گی کہاں سے، میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں، دنیا لگاؤں کہاں پہ، فرماتے وہی چوک تھا، اسی کے وہی 2 بیٹے تھے، اور ہاتھ میں پیالے پکڑ کر بھیک مانگتے ہو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے معزز سامعین، کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، اس دنیا کو آزمائش سمجھیے۔ اور میں نے شروع میں آپ سے کہا، یہ 2 رخ امتحان ہے۔ یہ جو سورہ ملک کی آیت اکثر پڑھی جاتی ہے نا، الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا، عموماً اس موت اور حیات سے ہم عموماً یہ موت اور حیات ہی لیتے ہیں، حالانکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ حیات سے دنیا کی ہر نعمت مراد ہے، اور موت سے دنیا کی ہر آزمائش مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اسی لیے بھیجتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں جانچ سکوں، میں دیکھ سکوں کہ نیک عمل کر کے میرے ہاں کون آتا ہے اور اعمال بد کر کے میرے پاس کون آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش گاہ کو امتحان گاہ ہی سمجھ کر ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔